بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو انتہائی ایمان افروز واقعہ سناؤں گی جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بہت جادو کرنے میں ماہر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں جادو سکھا سکوں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور پھر میں کب تک آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا کہ تم اسے جادو سکھایا کرو۔ جب وہ بچہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے آتا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو جاتی۔ راہب کہتے ہیں جس طرح آج کل جنہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے ان کو ہم عالم دین کہتے ہیں، تو اس زمانے میں راہب کہا کرتے تھے۔ اور وہ راہب کے پاس چند لمحے بیٹھتا، اچھی باتیں سیکھتا اور پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ کافی عرصہ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ تو پھر ایک دن وہ گھر سے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ، راستہ بند ہے، آگے نہیں جا رہے۔ جب وہ آگے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے جس سے لوگ ڈر رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ تو لڑکا کیا کرتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر۔ تو یا اللہ، اگر راہب سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، تو میں یہ معمولی سا پتھر ماروں گا اس اژدہے کو تو تو اس کو مار دینا، تو میں راہب کو مان لوں گا اور اللہ تجھے مان لوں گا، تو میں جادوگر کو پاس جانا چھوڑ دوں گا۔ بچہ ایسا ہی کرتا ہے، جب وہ پتھر مارتا ہے تو اژدہا اللہ کے حکم سے مر جاتا ہے۔ تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور یہ بات بہت مشہور ہو جاتی ہے، بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ اس بچے کو بلواتے ہیں تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کو میں نے جادو کے لیے سیکھنے کے لیے بھیجتا ہوں جادوگر کے پاس۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کیا تو نے جادو کی وجہ سے ایسا کیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ میں راستے میں ایک راہب کو ملتا تھا، وہ مجھے اچھی باتیں بتاتا تھا، تو میں ہمیشہ کنفیوز رہتا تھا کہ کون ان دونوں میں سے اچھا ہے، تو اس لیے اس دن میں نے اس طرح سوچا تو اللہ کے حکم سے وہ مر گیا۔ تو اس لیے اب میں آپ کے لیے جادو نہیں سیکھوں گا، بلکہ میں اللہ کا وہ پر ایمان لے آیا ہوں اور راہب کی باتوں کو مانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم وہ اللہ کا دین جو ہے اس کو چھوڑ دو، راہب کی باتوں کو چھوڑ دو، اور تم بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہو اور تم بڑے عقل مند ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم جادوگر کے پاس ہی جایا کرو۔ لیکن بچہ نہیں مانتا، کسی صورت نہیں مانتا۔ تو بادشاہ ایسا کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ چند لوگ ایمان لے کے آئے تھے، بادشاہ وہاں پہ اسے لے جاتا ہے، کشتی پہ سوار کرتا ہے کہ ان کو ڈبو کے غرق کر دو۔ سب لوگ غرق ہو جاتے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ غرق نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ اور پھر دوبارہ بادشاہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان سب کو لے کر تو اوپر سے نیچے گرایا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس بچے کے علاوہ سارے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نیچے نہیں گر پاتا ان سے۔ تو بادشاہ پھر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ کہہ کے، اللہ کا نام لے کے مجھے قتل کریں تو میں مر جاؤں گا اس صورت میں۔ تو بادشاہ پھر ایسا ہی کرتا ہے، نیچے سے تیر چلواتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، تو بچہ جو ہے اس کی کن پٹی پہ لگتا ہے تیر جو ہے، اور وہ کن پٹی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت دے، لیکن اللہ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے۔ تو پھر بہت سے جو لوگ تھے وہ ایمان لے آتے ہیں اور بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ آپ کا حکم مانتے تھے، اب وہ آپ سے بغاوت کریں گے۔ تو بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ گلی گلی خندقیں کھدوائی جائیں اور اس میں آگ لگائی جائے اور جو بھی اس کے ساتھ ایمان لایا ان سب کو اس آگ میں پھینکا جائے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک عورت کو پھینکا جاتا ہے جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، پشیمان ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیسے آگ برداشت کر سکتا ہے۔ تو بچہ بول پڑتا ہے اللہ کے حکم سے، کہتا ہے کہ ماں آپ حق پر ہیں۔ جب اس بات کو لوگ مجمع جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ ایمان لے آتے ہیں، اور اس صورت میں اس واقعہ کے بعد لاکھ لوگ تقریباً جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا سچا
سچا اور ڈٹ کر ایمان کا پہ ثابت قدمی دے کہ ہماری وجہ سے دوسرے جو انسان ہیں وہ اچھائی کی طرف آ سکیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو وہ کیا کہتے ہیں ایمان کی طرف رکھے، اچھی حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہ کرے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنی اطاعت کی طرف پھیر کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.